چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں تاکید کے ساتھ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے۔ تو یہ قرآنی آیات احادیث ثابت ہو گیا کہ پوری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہے اور ذات محمد رسول اللہ ایک طرف، کہ پوری نعمت جمع کرے تو سرکار کی قیمت نہیں ہے۔ سب کچھ دینے کے بعد کہیں بھی پوری نعمتوں کو اجتماعی طور پر بھی نہیں، اکیلا بھی نہیں، کہیں بھی احسان نہیں ہے، صرف شکر کا حکم ہے۔ سرکار تفصیل آتے ہمایا کہ میں نے تمہارے اندر محمد کو بیچ کر تم پر احسان کیا۔ تو پوری کائنات ایک طرف، ذات محمد ایک طرف۔ اب آگے بڑھیے، یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے، حدیث سے آتا کی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے سرکار ہمارے میں سو رہا تھا، خاص بات بھولنا نہیں، ہمارا خواب نبی کا خواب ایسا نہیں ہے، علماء متفق ہیں پیغمبر کا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب حکم ہوا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیں، خاص بھولنا نہیں، بات نبی کو احترام نہیں ہوتا، بھولنا نہیں، شیطان قریب میں آتا ہے، اور ظاہر میں آنکھ بند ہوتی، حقیقت میں جاگتے رہتے ہیں پیغمبر۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار آرام فرمائے، سو گئے، باقاعدہ سوئے، پھر اٹھ کے نماز اٹھا کہ یا رسول اللہ بھی سو گئے، آپ وضو نہیں کیے؟ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کریے آپ کہ کسی چیز میں مماثلت نہیں ہے، اگرچہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان بنا تو انسان بنا بھیجایا اللہ تعالیٰ، انسان بنا بھیجایا، مگر ہر چیز الگ ہے، آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے۔ تو چنانچہ جو ہے سرکار حدیث میں ایسا کرواتے ہیں مشکاہ شریف کی کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آسمان سے اترے، ایک زمین پر اتر گیا، ایک ہوا میں ٹھہر گیا، یہ دونوں آپس میں کہے کہ یہ وہ کون ہے، وہاں یہ آخر نبی محمد یہی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کا وزن کرو، چنانچہ غیب سے ترازو لائی گئی، ترازو کے ایک پلڑے میں ایک شخص کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، تولا گیا تو میرا پلڑا بھاری رہا۔ فرشتوں نے کہا 10 سے وزن کرو، چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں 10 کو رکھا گیا اور ایک میں مجھ کو رکھا گیا، تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا۔ فرشتوں نے کہا 100 سے وزن کرو، چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں 100 کو رکھا گیا اور ایک مجھ کو رکھا گیا، تولا گیا تو میرا پلڑا ہی بھاری تھا، اور وہ 100 لوگوں کا پلڑا اتنا اونچا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا گویا وہ مجھ پہ گرنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں فرشتے یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے کہ یہ تو وہ ذات ہے، یہ تو وہ ذات ہے کہ پوری امت کو تول دے تو بھاری رہے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایک تو سرکار ذات سب سے بڑھ کر ہے، دوسرے سب میں شکر کے احسان کیوں، تو ایمان ہم کو دینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کون دیے؟ ہمارے آقا دیے ایمان، ایمان حضور دیے، اور ایمان پر ہی انحصار ہے مرنے کے بعد کی کامیابی کا۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو مرتے ہی زندگی ختم تھی، تو بولا کہ احسان جتائیں۔ اب آگے بڑھیے، مختصر تھوڑی دیر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور خواجہ اعظم سلسلے چشتیہ کی اولیاء کے امام شیخ معین اجمیری، عجیب اتفاقی سعادت مندی ہماری ہے کہ حضرت کے جو ہے اولاد میں سے پوترے تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا سید غیاث الدین صاحب مدث اللہ العلی، جو وہاں کے سجادے بھی ہیں، اور حضرت کی اولاد میں سلسلے چشتیہ کے اولیاء کے امام خواجہ اعظم شیخ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں کہ اہل طریقت میں محبت، کیا فرماتے ہیں؟ اہل طریقت میں محبت اللہ کا ایک ایسا راز ہے، اہل طریقت میں محبت اللہ کا ایک ایسا راز ہے جس کو لاکھوں علماء، جاہلہ نہیں، جس کو لاکھوں علماء سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ذرہ برابر خبر نہیں ہوتی ہے۔ محبت کیا چیز ہے؟
لاکھوں علماء سمجھنا چاہتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے، لیکن ان کو ذرہ برابر خبر نہیں ہوتی. تو محبت عجیب چیز ہے. تو قرآن مجید میں اللہ کا نام ہے ودود، اس میں مبالغہ ہے. رؤوف جیسا ودود، بے حد محبت ہے. علماء باتیں ہیں اللہ کی محبت ذاتی ہے، مخلوق سے حب ذاتی ہے. اللہ کی محبت مخلوق سے کوئی غرض نہیں. اللہ کو کیا غرض؟ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کی محبت بھی پوری مخلوق سے ذاتی ہے، لامحدود ہے، قدیم ہے، بے مثل ہے. یہ وجہ ہم وجود میں آ گئے، کھا رہے پی رہے جی رہے. ہر سانس اللہ دے رہا ہے. ہم سمجھ رہے سانس ہم نہیں، سانس اللہ دے رہا ہے. پیداوار اللہ کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے اللہ ہضم کر رہا ہے، اللہ خون بنا رہا ہے. جب سانس رک جاتا ہے، ارے سانس رک بابا کا دے، ڈاکٹر پمپا مار رہے ہیں. ایک سانس کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا. علماء فرماتے ہیں کہ آدمی سب کام چھوڑ کر سوئے نہیں، کچھ نہیں کھائے پیا نہیں، ہر سانس میں الحمدللہ کہے تو جو سانس اللہ دے رہا ہے اندر پھر واپس نکال رہا ہے، وہ ایک نعمت کا شکریہ ادا ہوتا ہے. ہر لمحہ سونا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، الحمدللہ 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 بولتے جائیں تو ایک نعمت جو سانس اللہ اندر ہم کو دے رہا ہے پھر نکال رہا ہے. یہ پیخانہ پیشاب ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ نکال رہا ہے، احسان ہے اس کا. کئی بیماریاں ہوتے ہیں، ارے پیشاب رک گیا، دوائیں کھا رہے ہیں، آخر موت واقع. چنانچہ میری پھوپھی تھے جمیلہ بیگم، والد واجد کی حقیقی پھوپھی دار، علامہ عبد المقتدی صدیقی بہو بھی تھے. بابا کی سگی ممیری میں پھوپھیری بہن بھی تھے. وہ 64 میں میری نوعمری تھی. میں بڑے پیسہ زیادہ دیکھیں دور انتقال میں تھا میں. وہ کیا والا نہیں، پیخانہ رک گیا، اتنا پیٹ تھا. انتقال مقتدی مسجد سے نکلا جنازہ ان کا 64 میں، 1964 میں، آج سے پورے کچھ 48 سال پہلے. اتنا پیٹ تھا. ڈاکٹر حیران ہے کہ پیخانہ کیوں رک گیا. جب ادھر سے ہے سب، پیخانہ اللہ نکالتا ہے، پیشاب اللہ نکالتا ہے، سانس اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ ہضم کرتا ہے، نیند اللہ دیتا ہے. نیند گولیاں کھائے پریشان، نیند نہیں آ رہی، پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی، کروڑوں روپیہ تڑپ رہے بہت بستر پر. ارے آٹو والا خوشے بھائی دال کھانا کھا ایسا 16 پوچھو لوگ کو، رکشے والا وہ کھانے کا مزہ آتا، کھانے کا مزہ بھوکے سے پوچھو بھائی. باتیں بڑھ جائے گا، آگے بڑھ جاتا ہوں میں. تو جو ہے جتنا ہم ایسا مانے اللہ کا کام ہے سب اللہ کی طرف سے. تو آپ کر رہا تھا کہ اللہ کو پوری مخلوق سے لامحدود محبت ہے. ان میں مومنوں تو اور زیادہ ہے، پھر اولیاء، صحابہ، انبیاء. اور پورے قرآنی آیات پر ہم غور کریں، تفسیر پہ غور کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ پوری مخلوقات میں جیسی محبت اللہ کو محمد رسول اللہ سے ہے، جیسی الفت حضور سے ہے، جیسا تعلق حضور سے ہے، ویسی الفت، ویسی محبت، ویسا تعلق کسی کو حاصل نہیں. عقل کام، قرآن میں غور عقل کام نہیں کرتی. آخر کیسی محبت اللہ تعالیٰ کو. پوری مخلوق سے اللہ کا ایک الگ معاملہ ہے اور محمد رسول الگ معاملہ ہے. سرکار حضور غوث اعظم سیدنا